بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 ہے۔ اس آیت کا تعلق بھی پہلی آیت نمبر 95 سے ہے کہ انہم لا یرجعون، یعنی یہ بات لازم ہے کہ جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے وہ دنیا میں واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ ناممکن ہے کہ وہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ یقیناً وہ اللہ کی طرف پلٹ کر آئیں گے، لیکن ان کا یہ رجوع کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب قیامت قائم ہوگی۔ حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ یاجوج اور ماجوج ہر بلندی سے دوڑتے ہوں گے۔ حدبن کا مطلب بلندی اور پہاڑی اور ٹیلا، اونچی زمین کو حدب کہتے ہیں، اور ینسلون کا لفظ نسلان سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا۔ امام زجاج فرماتے ہیں کہ ینسلون کا معنی ہے یسرعون، وہ دوڑتے ہیں اور دوڑتے ہوں گے۔ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اس وقت اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا۔ جب قیامت قائم ہوگی تب حشر کا میدان ہوگا، اس سے پہلے تم دنیا میں لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ اس آیت میں وَهُم مِّن حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ میں ایک توجیہ یہ بھی ہوئی ہے کہ وَهُم کی ضمیر کا مرجع تمام لوگ ہیں، اور قیامت کے دن تمام لوگ ہر بلندی سے نکلتے ہوں گے اور دوڑتے ہوں گے، اور مراد وہ ہے جو سورۃ یاسین میں ہے کہ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اس آیت کے ساتھ اس کو ملا کر اس کا ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے، لیکن زیادہ مناسب اور قریب کا مرجع یاجوج اور ماجوج ہے۔ یاجوج اور ماجوج سے متعلق اسرائیلی روایات کا ایک ذخیرہ ہے۔ اسرائیلی روایات میں یہ باتیں ہیں کہ جسمانی اعتبار سے یاجوج و ماجوج ایک عجیب مخلوق ہے، اور اسرائیلی روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ یاجوج اور ماجوج ڈیڑھ بالش قد کے، بعض چھوٹے اور بعض بڑے ہیں، اور یہ کہ ان کے اتنے بڑے کان ہیں کہ ایک کو اوڑھنے اور دوسرے کو بچانے کے کام لاتا ہے، اور اسی طرح ان کی خوراک بڑی بڑی مچھلیاں ہیں یا سانپ ہے
یہ روایات اسرائیلی اور ناقابل اعتماد روایات اور باتیں ہیں جو یاجوج ماجوج سے متعلق کی گئی ہے۔ کعب الاحبار کی روایت ہے، کعب الاحبار جو ہے یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو انہوں نے پایا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کا شرف انہیں حاصل نہیں ہوا۔ حضرت عمر کے دور میں ایمان لائے اور یمن کے بنو حمیر قبیلے کی ایک شاخ سے ان کا تعلق تھا، اور وہ حضرت عمر کے دور میں پھر یمن سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ایمان لا کر، اور پھر اس کے بعد شام چلے گئے۔ تو یہ سن 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان بعض علماء یہود کے پاس چونکہ اہل کتاب کی روایات اور معلومات کا ایک ذخیرہ تھا، تو انہوں نے بہت ساری اسرائیلی باتیں بھی بیان کر دی، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ ان کا اعتقاد تھا یا یہ کہ وہ صحیح ہے، بلکہ حکایتاً وہ کبھی بیان کر لیتے تھے، حکایتاً یعنی نقل کر کے وہ بتا دیتے تھے کہ وہاں یہ باتیں موجود ہے۔ تو وہ اعتقاداً نہیں تھا، بلکہ یہ نقل کے طور پہ ان کا بیان تھا، جو کہ شرعاً کوئی حرام اور ناجائز نہیں۔ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ تو تحقیق یہ ہے کہ وہ کعب الاحبار خود ایک ثقہ راوی تھے، مگر تورات اور اہل کتاب کی روایات وہ نقل کرتے تھے۔ تو کعب الاحبار کی روایت ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ ایک برزخی مخلوق ہے، درمیانی مخلوق ہے، جو آدم علیہ السلام کے صلب سے تو ہے مگر حضرت حوا کے بطن سے نہیں، اور عجیب و غریب مخلوق ہے۔ اس بات کی تردید امام ابن کثیر نے، امام قرطبی نے، علامہ ابن حجر نے ان اسرائیلی روایات کا رد کیا ہے، اور کعب الاحبار کی اس روایت کو بھی رد کیا ہے۔ اگرچہ کعب الاحبار کی یہ روایت سورۃ کہف کی تفسیر میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہے، رد نہیں کیا ہے، مگر یہ کعب الاحبار کی روایت ہے۔ یاجوج اور ماجوج سے متعلق صحیح اور درست بات یہ ہے کہ یہ یافس بن نوح کی اولاد میں ہے، اور انسان ہے، نسل آدم میں سے ہی ہے۔ یاجوج ماجوج بھی لوگ ہیں، کوئی عجیب مخلوق نہیں ہے۔ دنیا میں جو انسان پھیلے ہیں وہ تاریخی تحقیق کے مطابق حجاز سے لوگ اور قومیں پھیلی ہے، ملک بنے ہیں، مصر، شام، عراق، یہ تو حجاز سے پھیلے ہیں، اور دوم کاکیشیا سے ترک اور چین، منگولیا کا علاقہ جو شمال مشرق میں ہے، وہاں یہ مختلف ممالک میں لوگ پھیلتے گئے اور آبادی بڑھتی گئی۔ پھر دنیا میں یہ جو قبائل ہیں یہ دو قسم کے رہے، کچھ لوگ ذرا متمدن اور شہری ہوئے، اور کچھ لوگ ذرا صحرائی اور وحشی قسم کے ہوئے۔ تو یہ جو کاکیشیا ہے اور چین اور ترک وغیرہ کا جو علاقہ ہے اور ان کی جو نسل ہے، ان میں سے کچھ لوگ تو متمدن اور شہری ہوئے، مگر کچھ ان میں جو صحرائی اور وحشی قسم کے لوگ رہیں، ان کے لیے یہ یاجوج ماجوج کی اصطلاح ذرا زیادہ عام ہوئی۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں تاریخی شواہد کے مطابق موگ اور یوجی دو قبائل تھے، چینی قبائل تھے چین میں،
اور وہ پھر الفاظ جو موگ تھا وہ میگ اور میگاگ کے الفاظ میں یہ تبدیل ہو گئے، یعنی یو جی کو یوگ اور یوگاگ کہا جانے لگا، اور موگ کو میگ، موگ، ماگ، اس طرح کے الفاظ کہا جانے لگا، اور پھر وہ عربیت میں تبدیل ہو کر جب وہ گاگ میگاگ دو الفاظ مشہور ہوئے تو عربیت میں اس کو منتقل کر کے گویا وہ جوج ماجوج اور یاجوج اور ماجوج. تو جو اصل حقیقت ان قبائل کی تھی وہ موگ اور یوجی سے یہ الفاظ زمانے کے تبدیلی سے اور گزران سے وہ الفاظ بدلتے گئے. اس طرح یہ گویا کہ ایک قبائل کے نام ہیں، یاجوج اور ماجوج قبائل کے نام. لیکن انہی قبائل میں سے جو لوگ متمدن ہوئے، جو مختلف ملکوں میں اور دنیا میں پھیل گئے، تو وہ پھر ان قبائلوں سے نکلتے گئے، اور جو ان میں صحرائی اور وحشی قسم کے لوگ تھے ان کے لیے یہ اصطلاح خاص ہوتی چلی گئی. ورنہ تو ایرانی، ایشیائی، یورپی، روسی اور ہندوستان کے آرین وہ بھی ان قبائل کی نسل ہے، مگر متمدن ہونے کی وجہ سے پھر وہ ان ناموں سے مشہور نہیں ہوئے. تو حاصل یہ ہوا کہ یاجوج اور ماجوج یہ وحشی قسم کے حملہ ور انسان ہیں، اور یہ ان کے ایک قبائل ہیں، اور یہ قبائل اور ان کی جو نسل ہے وہ یہ ترک اور چین اور منگولیا اور وہی اس کا علاقہ ہے، اور انہی اقوام سے ان کا تعلق ہے. اور ان اقوام سے تاریخ میں وقتاً فوقتاً طرح طرح کے طوفان اٹھے ہیں، اور بہت ساری آبادیاں یہاں سے اٹھ کر یورپ میں پھیل گئی ہے. یہ سب ان کی ایک پوری تاریخ ہے. اب قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ دو مقامات پر ہوا ہے. ایک مقام تو سورۃ الکہف میں ہوا ہے، جہاں تذکرہ یہ ہوا ہے کہ ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ تھے جنہوں نے جہاد اور دعوت اور غلبہ دین کے مشرق و مغرب کے سفر کیے، اور ایک تیسرا سفر بھی کیا جس کے بارے میں غالب یہ ہے کہ وہ شمال کی طرف تھا. اس سفر میں جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں انہوں نے، ذوالقرنین نے لوگوں کے حالات معلوم کیے. تو کچھ لوگوں نے ان کو یہ شکایت پیش کی کہ یاجوج ماجوج آ کر ہماری بستی میں فساد مچاتے ہیں. مطلب یہ کہ کچھ ایسے صحرائی اور وحشی قسم کے انسان ہیں جو ان پہاڑیوں کے پیچھے سے وہاں سے آ کر ہماری ان بستیوں میں تباہی مچاتے ہیں. ہمارے لیے ان لوگوں سے حفاظت کا کوئی انتظام کریں. چنانچہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج یعنی اس وقت کے موجود ان وحشی قبائل جو کہ ان پہاڑی کے دوسری جانب آباد تھے، ان کے مقابلے میں پہاڑیوں کے درمیان ایک دیوار قائم کی، اور ایک بڑی مضبوط اور آہنی دیوار قائم کی جس کو سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے. اور قائم کرنے کے بعد ذوالقرنین نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہ بھی ہے کہ فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا. یاجوج ماجوج اب اس دیوار کے اوپر سے بھی نہیں آ سکیں گے اور نہ ہی اس دیوار میں نقب لگا سکتے ہیں. یہ بات سورۃ الکہف میں موجود ہے. اور یہ بھی ہے کہ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، جو اس نے مجھ پر یہ رحمت کی کہ مجھے اتنی صلاحیت دی اور میں نے یہ دیوار قائم کی اور اپنے رعایا کی حفاظت کے لیے انتظام کیا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. جب رب کا وعدہ، میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے. مقصد یہ کہ یعنی یہ دیوار جو ہم نے قائم کی ہے، یہ مجھے اپنی طاقت پہ کوئی ناز نہیں ہے،
یہ رب تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اور جب اللہ چاہے گا اور جس وقت اللہ چاہے گا تو اس دیوار کو ختم کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا۔ ذوالقرنین کا یہ بیان قیامت کی نشانیوں میں سے کسی نشانی کا بیان نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اللہ کی رحمت کی طرف نسبت کر کے یہ فرمایا کہ جب رب کا وعدہ ہوگا تو پھر یہ سب ختم ہوگا اور ریزہ ریزہ ہوگا، ورنہ اس وقت تو شاید ذوالقرنین کے یہ علم میں یہ بات ہوئی نہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ وہ تو اس وقت ذوالقرنین کا بیان صرف اس مقصد کے لیے تھا کہ یہ ہمیشہ کی چیز نہیں ہے اور جب رب چاہے گا تو فنا ہو جائے گا۔ دوسری جگہ اور دوسرا مقام قرآن مجید کا جہاں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے وہ یہ مقام ہے جہاں اللہ نے فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وقترب الوعد وعد الحق، اور حق وعدہ رجوع کا بعد الموت کا قریب آ چکا ہوگا، اور جب قیامت قائم ہوگی اس کی علامات کے طور پر یاجوج ماجوج کو کھول دینے کا اس آیت میں تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو باتیں قرآن سے ثابت ہو رہی ہے، ایک یہ کہ یاجوج ماجوج کے فساد کو دفع کرنے کے لیے ذوالقرنین نے ایک دیوار قائم کی تھی، دوسری بات یہ کہ یاجوج ماجوج کا ایک بہت بڑا فساد عظیم قرب قیامت میں برپا ہوگا جو علامات قیامت میں سے ہے۔ یہ دو باتیں تو پکی باتیں ہیں۔ اور یاجوج ماجوج کیا ہے؟ وہ تو قبائل ہیں، وحشی قسم کے حملہ آور انسان ہیں۔ یاجوج ماجوج کے لیے ذوالقرنین نے جو دیوار قائم کی تھی وہ پوری دنیا کے یاجوج ماجوج کے لیے قائم نہیں کی تھی، بلکہ وہ اس وقت جو وحشی قسم کے قبائل تھے جن سے لوگ تنگ تھے تو ان کے لیے ایک دیوار قائم کر دی۔ وہ پوری دنیا کے یاجوج ماجوج کے لیے دیوار قائم کرنے کا ذکر تو نہیں ہے۔ اور قرب قیامت کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج بکثرت ہوں گے، اور اتنی کثرت سے ہوں گے کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی یسرعون فی المشی الی الفساد، فساد مچائیں گے، بہت زیادہ ہوں گے تعداد میں، اور وہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔ اور اس سے مراد یاجوج ماجوج کی ایک پورے قبائل کی نسل اور لوگ ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ پوری دنیا پر پھیل جائیں گے، اور ان کا فساد بڑا عظیم ہوگا، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا۔ ذوالقرنین کی یہ بات اور اس سے متعلق جو آیت ہے اس کو اور سورۃ الانبیاء کی اس آیت دونوں کو ملا کر بعض علماء نے یہ سمجھا ہے اور یہ نتیجہ اس سے نکالا ہے کہ سد ذوالقرنین قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ ان دونوں کو ملا کر یہ نتیجہ قائم کیا ہے۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ ذوالقرنین کے بیان میں جو جاء وعد ربی ہے وہاں قیامت کا ذکر نہیں ہے، رب کے وعدے کا ذکر ہے۔ جب رب کا وعدہ آئے گا وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ اب یہ کہ وہ وعدہ کون سا ہے، کیا وہ گزر چکا ہے یا وہ وعدہ آئے گا یا وہ قرب قیامت ہے، یہ تذکرہ وہاں موجود نہیں ہے۔ بس رب کا وعدہ آئے گا تو دیوار ختم ہو جائے گی۔ وہاں تو تفصیل آ رہی ہے، میری بحث ختم ہو جائے اس کے بعد۔ جب وعدہ آئے گا تو وہ دیوار ختم ہو جائے گی، وہاں ذوالقرنین کے بیان میں تو یہ ذکر موجود ہے۔ اور یہاں ہے کہ وقترب الوعد، یہاں تو قیامت کا ہی ذکر چل رہا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں قیامت کا تذکرہ موجود ہے کہ یاجوج ماجوج جب کھول دیے جائیں گے اور قیامت قریب آئے گی تو لوگ پریشان ہوں گے اور لوگ حیران ہوں گے۔ تو ان دونوں باتوں کو ملا کر اس سے یہ نتیجہ تو نکالا گیا ہے، مگر صحیح تحقیق یہ ہے کہ وعد ربی سے قیامت مراد نہیں ہے۔ وہ تو جب رب کا وعدہ ہوگا وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔
اور یہاں تو قیامت کی نشانی ہے. یہاں اس آیت میں بھی فتحت کا لفظ ہے، فتحت، جس سے اس سد ذوالقرنین کے ساتھ ملا کر یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ وہ دیوار کھول دی جائے گی، گویا کہ وہ دیوار اب تک بند ہے اور اس دیوار کو کھول دیا جائے گا. ذوالقرنین کے واقعے میں وعد ربی اور اس آیت میں فتحت کے الفاظ کو ملا کر اور یہاں بھی الوعد الحق کے لفظ کی تصریح، ان دونوں سے بعض علماء کی رائے اور تحقیق یہ ہے اور انہوں نے یہ نتیجہ اس سے اخذ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سد ذوالقرنین قیامت تک قائم ہوگی. مگر زیادہ صحیح تحقیق یہ ہے کہ سد ذوالقرنین میں وعد ربی میں قیامت مراد ہونا یقینی اور قطعی نہیں ہے، اور فتحت کا لفظ عربی میں نکلنے اور اچانک آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں کسی دیوار اور دیوار کے توڑے جانے اور کھولے جانے کا تذکرہ نہیں، بلکہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، یعنی یاجوج ماجوج جب اچانک نمودار ہوں گے، وہ قیامت کی اصل نشانی ہے. تو فتحت سے دیوار کے توڑنے کا تذکرہ معلوم نہیں ہوتا اور وعد ربی سے قیامت کا یقینی ہونا معلوم نہیں ہوتا. البتہ اس پر ایک روایت سے اشکال ہے کہ سنن ترمذی کی کتاب التفسیر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سد ذوالقرنین کے بارے میں فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہر دن اس دیوار کو کھودتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ دیوار قریب ہوتا ہے کہ پھٹ جائے.